السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بعودتکم ایھۃ الطلاب الکرام الی درس الحدیث من جدید، فحیاکم اللہ واکرمکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا۔ رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر، رب ساہل ویسر ولا تعسر علینا یا میسر کل عسیر۔ عزیز طلباء، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے مشکات المصابیح کا یہ سلسلہ دروس جو جاری ساری ہے، آج ہمارے پاس اس سلسلے کا ایپیسوڈ نمبر 34 یعنی 34واں سبق ہے، اور جو ہمارے زیر مطالعہ احادیث ہیں وہ ہیں 1655 سے 1666۔ یہ اللہ کی توفیق سے بتوفیق اللہ و بعونہ جل وعلا ہم ان احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ عزیز طلبہ آپ کو علم ہے کہ سابقہ دروس کے حوالے سے بھی کہ یہ کتاب جنازوں کا چیپٹر موت، بیماریوں اور موت کے سلسلے میں، اور پھر تجہیز و تکفین کے بارے میں یہ حدیث ہیں۔ پھر اس سلسلے میں جو میت کے ساتھ اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرے، پھر جنازہ کے بعد اس کی تدفین تک وہاں ساتھ جائے، تو اس کے اجر و ثواب کے بارے میں یہ حدیث ہمارا جو سلسلہ حدیث کا اس میں ہماری یہ رہنمائی کر رہی ہیں۔ آتے ہیں حسب معمول اصل احادیث کی نصوص کی جانب، اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے پاس پہلی حدیث کون سی ہے اور کس سے مروی ہے، روایت کی گئی ہے۔ یہ جیسا کہ آپ کے سامنے موجود ہے حدیث 1656۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ وعن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن، ابو سلمہ بن عبد الرحمن رحمہم اللہ سے یہ روایت مروی ہے، روایت کی گئی ہے، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، یا عائشہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ، لما توفی سعد بن ابی وقاص، کہ جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے، تو کہنے لگیں ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت، اصل میں عبارت تھی ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت لما توفی سعد بن ابی وقاص ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت۔ یہ اس طرح بھی آپ ترتیب رکھ سکتے ہیں اس کی۔ جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کون روایت کرتے ہیں؟ ابو سلمہ بن عبد الرحمن۔ کیا کہا انہوں نے؟ ادخلوا بہی المسجد، کہ اس کو مسجد میں لے آؤ، ان کو یعنی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو مسجد میں لے آؤ، حتی اصلی علیہ، یہاں تک کہ میں بھی ان پر نماز جنازہ پڑھ سکوں۔ ٹھیک ہے جی۔ فَأُنْكِرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، تو اس بابت ان کی اس بات کو رد کر دیا گیا، یعنی اس پر عمل کرنے سے انکار کر دیا گیا۔ فَأُنْكِرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، اس وجہ سے کہ مسجد میں وہ چاہ رہے، سمجھ رہے تھے کہ میت کو نہیں لانا چاہیے اور نہ ہی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے، تو اس کو یعنی ان کو جو نماز جنازہ، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا کہ وہ مسجد کے علاوہ جو عیدگاہ وغیرہ یا تھی اس وہاں جنازہ پڑھتے تھے عام، تاکہ بہت سارے لوگ اکٹھے ہو سکیں اور عید جنازہ پڑھ سکیں۔ تو اس پر انہوں نے اس لیے اس بات کو ماننے سے انکار کیا۔ فقالت، تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگیں، واللہ، اللہ کی قسم، ان کی تسلی کے لیے اور ان کو صحیح مسئلہ بتانے کے لیے، اے اللہ کی قسم، واللہ لقد صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی، علی ابنی بیضاء، ہاں جی، بیضاء
جو تھیں ان کے 2 بیٹوں پر، فی المسجد مسجد میں، جن کا نام سہیل تھا، باقی ہے، اور ان کا بھائی بھی سہیل، اور ان کے بھائی یعنی دونوں جو بیٹے تھے بیضا کے، ان کے دونوں بیٹوں سہیل اور اس کے بھائی کی نماز جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں پڑھی تھی۔ رواہ مسلم، امام مسلم نے اس کی روایت کیا ہے۔ تو یہ بالکل صحیح حدیث ہے، اور اس سے معلوم یہ ہوا حدیث سے کہ نماز جنازہ جو ہے وہ باہر بھی پڑھی جا سکتی ہے حالات کے مطابق، خاص جو کوئی جنازگاہ بنائی گئی ہو اگر، لیکن اگر ایسا معاملہ نہ ہو یا کوئی بارش یا کوئی اس قسم کا بھی معاملہ آ جائے، بغیر کسی عذر کے بھی مسجد میں نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، جیسا کہ آج کل بھی حرمین میں یہ سلسلہ چلا ہوا ہے، اور سارے جتنے بھی حرمین میں تقریباً جنازے ہوتے ہیں وہ یا مسجد نبوی میں کیے جاتے ہیں یا مکہ المکرمہ کی مسجد الحرام میں۔ تو یہ سلسلہ اسی وقت سے چلا آ رہا ہے۔ حدیث میں الفاظ ادخلوا بہ المسجد کے الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ مسلمان میت کا جنازہ مسجد میں جائز ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ آگے ہے نیکسٹ حدیث ہمارے پاس، وان سمرہ بن جندب بن رضی اللہ عنہ، سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، صلیت وراء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے یعنی آپ کی اقتداء میں نماز جنازہ پڑھی، الامرأۃ، ایک عورت پر، ماتت فی نفاسہا، جو کہ بچے کی پیدائش کے موقع پر فوت ہو گئی تھی، نفاس کے پیریڈ میں۔ فقام وسطہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اس خاتون کے درمیان، وسط میں، یعنی جب ان کی چارپائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کا جو جسم تھا اس کے درمیان میں آپ کھڑے ہوئے۔ تو یہ مسنون طریقہ ہے کہ اگر عورت کا جنازہ ہو تو امام جو پڑھانے والا جنازہ، اس کو چاہیے کہ وہ عورت کے درمیانی جسم کے یعنی اس کو وسط میں، اپنے آپ کو اس کے جسم کے مطابق وسط میں رکھے، سامنے، اچھا جی، درمیان میں رکھے۔ 1657 حدیث ہے۔ حدیث میں اس بات کی جانب رہنمائی کی گئی ہے کہ عورت کے جنازہ میں امام قبلہ رخ اس کے درمیان میں وسط میں کھڑا ہوگا۔ اچھا جی، باقی بات کلیئر ہے بالکل، یہ مسنون طریقہ ہے، لیکن اگر حالات ایسے ہوں جہاں کوئی جگہ کا معاملہ ہو تو ادھر ادھر کا آگے پیچھے بھی ذرا کھڑا ہو سکتا ہے امام اس کو سامنے رکھتے ہوئے، لیکن اگر معاملہ نارمل ہو تو یہ سنت پہ عمل ہونا چاہیے۔ آگے حدیث ہے ہمارے پاس 1657، ہاں جی یہ ہو گئی ہے، 1658 حدیث ہے ہمارے پاس اس کے بعد 1658۔ وان ابن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مرہ بقبر، گزرے ایک قبر کے پاس سے، دفن لیلن، جس کو گزشتہ رات دفن کر دیا گیا تھا، یعنی رات کو وہ کہیں یا رات سے پہلے کہیں وہ جو ہے وہ فوت ہوا، جو بھی دفن کیا گیا تھا، تو آپ اس تازہ یعنی نئی قبر کے پاس سے گزرے، جس کے قبر والے کو گزشتہ رات دفن کیا گیا تھا، دفن لیلن۔ وقالا، تو آپ نے فرمایا، متا دفن ھذا، یہ کب دفن کیا گیا اس کو، یعنی اس قبر والے کو؟ قالوا، صحابہ کہنے لگے، البارحہ، گزشتہ رات، جو گزر جانے والی رات ہے۔ قال، آپ نے فرمایا، افلا آذنتمونی، تو آپ نے مجھے کیوں اطلاع نہیں دی؟ قالوا، صحابہ نے کہا، دفناہ فی ظلمۃ اللیل، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کو دفن کیا تھا تاریک رات میں، رات کی تاریکی میں، اندھیرا تھا بہت زیادہ، فی ظلمۃ اللیل۔ ظاہر ہے کہ اس وقت مدینہ میں جو اس وقت کے حالات تھے، ایک صرف سرسوں کے تیل کے دیے جلاتے تھے لوگ، تو وہ ایک بے مشکل ہے گھر میں
تو رات بہت اندھیری ہوتی تھی بہت زیادہ، اور سانپ بچھوؤں کا بھی معاملہ تھا خاصا، تو اس لیے انہوں نے یہ سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم تکلیف نہ دیں۔ فقرے نہ، تو ہم نے اس بات کو ناپسند جانا، انو قیزا کا، کہ ہم آپ کو جگائیں۔ فقامہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس قبر پر کھڑے ہوئے۔ فصففنا خلفہ، تو ہم نے آپ کے پیچھے صف باندھی۔ فصلی علیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ پڑھی۔ متفق علیہ۔ حدیث بالکل صحیح ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوا بالکل حدیث کا، ایک تو حدیث میں مذکور لفظ جو ہیں البارحہ، اس کو انڈر لائن کیجیے، اس کا مطلب ہے گزشتہ رات، گزرنے والی۔ اور دوسرا یہ کہ میت پر ایک سے زیادہ بار جنازہ پڑھنے کی مشروعیت، رات کو صحابہ نے بھی پڑھ لی تھی نماز جنازہ، تو آپ نے پھر نماز جنازہ پڑھی صحابہ کے ساتھ باقاعدہ صفیں باندھ کر۔ اور میت کی قبر پر جنازہ ادا کرنے کا جواز یہ بھی درست ثابت ہوا کہ اگر کوئی شخص چاہے یا چند لوگ چاہیں جو جنازے میں شریک نہیں ہو سکے، تو وہ بعد میں آئے ہیں، تو وہ میت کی جو قبر ہے اس پر کھڑے ہو کر باقاعدہ صف باندھ کر نماز یعنی اس کی نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں۔ اس کی بھی مشروعیت ہے اور حدیث سے صاف ظاہر ہے۔ آگے ہے جناب ہمارے پاس حدیث، عزیز طلبہ 1659، 1659، وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، ان امرأۃ سوداء، کہ ایک کالے رنگ کی عورت، کالی، عمر رسیدہ بھی تھی، تو کالی سیاہ فام عورت، کانت تقم المسجدہ، وہ صفائی کیا کرتی تھی مسجد نبوی، یعنی تقم کا معنی صفائی کرنا، اس کے یعنی جھاڑو دینا وغیرہ۔ او شاب، یا کوئی نوجوان یعنی تھا، یا تو کالی اور سیاہ فام عورت کا واقعہ ہے، یا او شاب، راوی کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہیں اس بارے میں انہیں شک ہو گیا ہے کہ وہ خاتون، سیاہ فام خاتون جو کہ جھاڑو دیتی تھی اس کا، یا کوئی ایک نوجوان تھا وہ بھی صفائی کیا کرتا تھا، یا اس کی یہ بات ہے، بہرحال دونوں میں سے کوئی ایک ہے۔ ففقدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو نہ پایا، یعنی جب دیکھا نا کہ وہ آتی تھی اور معمول کے مطابق صفائی کرتی تھی، تو ایک بار آپ نے اس کو گم پایا، وہ نہ آئی، تو فسأل عنہا او عنہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں پوچھا، اس عورت کے بارے میں یا اس نوجوان کے بارے میں، کیونکہ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو شک ہے، اس لیے آپ نے اس خاتون یا اس نوجوان کے بارے میں پوچھا کہ وہ نظر نہیں آ رہا یا آ رہی۔ فقالو، تو صحابہ نے یہ جواب دیا رضی اللہ عنہم، ماتا، کہ وہ خاتون فوت ہو گئی ہے، یا وہ مرد آدمی جو ہے نوجوان وہ فوت ہو گیا ہے۔ قال، آپ نے فرمایا، فلا کنتم آذنتمونی، کہ کیا کیوں نہیں تم نے، تو آپ نے کیوں نہیں مجھے اس بارے میں اطلاع دی، یا وہ فوت ہو گیا ہے یا ہو گئی ہے۔ قال، تو کہنے لگے، یعنی کون، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، کہ فکانہم صغروا امرہا او امرہ، کہ ایسے لگتا ہے کہ گویا کہ فکانہم، صحابہ نے اس معاملے کو ہلکا جانا، صغروا امرہا، یعنی کہ وہ خاتون سیاہ فام خاتون تھی، بیچاری غریب تھی تو فوت ہو گئی، یا وہ نوجوان فوت ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیوں تکلیف دیں، خود ہی جنازہ پڑھ کر اس کو دفن کر دیا تھا۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، دلونی علی قبرہ، کہ مجھے لے چلو اس کی قبر پر، یعنی بتاؤ مجھے اس کی قبر کہاں ہے۔ فدلوہ، تو وہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے اور آپ کو وہ قبر جو ہے وہ دکھائی۔ فصلی علیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ پڑھی۔ ثم قال، پھر فرمایا آپ نے، ان ہذه القبور، بے شک یہ قبریں، مملوۃ، یہ بری ہوئی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ظلمتاً، اندھیرے سے، یہ اندھیروں سے بری ہوئی ہوتی ہیں، علی اہلہا، اپنے اہل پر، یعنی قبروں والے جو ہیں ان پر یہ بری ہوئی ہوتی ہیں اندھیروں سے۔ اللہ اکبر۔ وَإِنَّ اللَّهَ يُنَوِّرُهَا، اور بے شک اللہ انہیں منور کرتا ہے، لہم، ان کے لیے، بِصَلَاةِ عَلَيْهِمْ، ان پر میرے
نماز جنازہ پڑھنے کی وجہ سے، بصلاتی علیہم، متفق علیہ، یہ متفق علیہ اپنا روایت حدیث ہے، امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے، ولفظ لمسلم، اور اسی طرح صحیح مسلم کے الفاظ بھی ہیں، یہ الفاظ صحیح مسلم کے ہیں یہ، ولفظ لمسلم، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی انہی تقریباً الفاظ کے ساتھ اور مفہوم کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے، روایت کیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ حدیث بالکل واضح ہے۔ ایک تو مسجد مسجد کی صفائی، یہ ستھرائی یا جھاڑو دینے کا جو یہاں ہوا ہے اجر اور ثواب اور اس کی اہمیت، اللہ تعالیٰ کے گھروں کو صاف رکھنے والے لوگ کس قدر خوش نصیب ہیں۔ تو ایک تو یہ واضح ہوا ہے، تو کہاں کجا وہ جو اللہ کے گھر بناتے ہیں یا تعمیر کرتے ہیں ان کا مقام کیا ہوگا؟ صاف رکھنے والوں کا مقام، سبحان اللہ۔ کانت تقم المسجد، ان الفاظ کو انڈر لائن کیجئے، کانت تقم المسجد، اس کا ترجمہ ہے کہ وہ خاتون مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی۔ اسلام میں انسانی مساوات کا درس اور مسلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے لیے رحمت و کرم، یہ بھی اس حدیث سے ثابت ہوا کہ صحابہ نے تو اس معاملے کو ہلکا جانا کہ چلیں وہ بیچاری غریب عورت تھی اور جھاڑو بہرتی تھی یا وہ نوجوان، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آپ مجھے ان کی قبروں پہ لے چلو، اور اس کی قبر پر یا اس عورت یا اس شاب کی، نوجوان کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اسی طرح جو ہے ان پر دعا کی اور نماز پڑھی، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ۔ تو بہرحال یہ حدیثیں بالکل کلیئر ہیں کہ نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے کئی بار، لیکن بعض احناف جو ہیں بلکہ تقریباً سارے ہی وہ اس کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس ایک بار ہی جنازہ پڑھا جانا چاہیے، اور غائبانہ جنازے کے بھی وہ قائل نہیں ہیں۔ بہت ساری احادیث جو ہے ان کے خلاف ان کا عمل ہے، جو یہ اس قسم کے جتنی بھی حدیثیں پیچھے گزری ہیں۔ بہرحال آتے ہیں آگے، حدیث ہے 1660 حدیث قریب، حضرت قریب رحمہ اللہ جو کہ مولا بن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد خاص بھی اور خادم بھی، سبحان اللہ، بڑے ہی جلیل القدر تھے، وہ اپنے استاذ محترم عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ہی روایت کرتے ہیں کہ انہ مات لہو ابن بقدید، کہ بے شک عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا جو اپنا ہے بیٹا، وہ قدید او بے عثفانہ، قدید یا عثفان مقام پر فوت ہو گیا۔ ہاں جی، قدید اور عثفان یہ دونوں مقام جو ہیں یہ دو بستیاں ہیں، قصبے آج بھی ماشاءاللہ بڑی خوبصورت، دائیں اور بائیں، یہ جب جاتے ہیں آپ مدینہ سے مکہ تو عثفان بستی جو ہے یہ آتی ہے، یا یہ راستے میں قریباً مکہ کے کوئی 25 کلومیٹر پہلے مکہ سے، عثفان مقام اور قدید، یہ دو مقامات ہیں، یہاں آج کل آبادیاں ہیں اور بڑے قصبے بنے ہوئے ہیں۔ تو ان میں سے کوئی ایک مقام تھا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ ان دونوں مقامات میں سے قدید یا عثفان میں سے کسی ایک مقام پر فوت ہو گیا۔ فقالا، تو کہنے لگے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، یا قریب، اے قریب، یعنی اپنے غلام کو، اپنے خادم کو، اس شاگرد کو جو ساتھ ہی تھے، کہ انظر مجتمع لہو من الناس، کہ ذرا خیال رکھیے گا کہ جب لوگ جو ہیں وہ اس کی نماز جنازہ کے لیے اکٹھے ہو جائیں تو مجھے خبر دیجئے گا۔ انظر مجتمع لہو من الناس قال فخرج، تو قریب کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ میں نکلا اس بارے میں معلوم کرنے کے لیے کہ لوگ آ گئے ہیں یا نہیں۔ فَإِذَا نَاسٌ قَدِ اجْتَمَعُوا لَهُ، تو پھر میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ تو اکٹھے ہو چکے ہیں اس کی نماز جنازہ کے لیے۔ فَأَخْبَرْتُهُ،
تو میں نے انہیں خبر دے دی، اس بارے میں اطلاع کر دی. وقالا تقول ہم اربعون، ہاں جی، تو وہ کہنے لگے کہ کیا تم کہتے ہو کہ کیا وہ جو اکٹھے ہوئے ہیں وہ 40 قریب ہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے پوچھا قریب سے، جب انہوں نے آپ کو خبر دی لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، تو انہوں نے آگے سے کہا کہ کیا خیال ہے، تم کیا کہتے ہو، عمر باؤنا کو 40 کے قریب ہیں؟ قال نام، تو قریب کہتے ہیں کہ ہاں. قال اخرجو ہو، تو پھر کہا کہ اب لے آؤ جنازہ اور اس کی نماز جنازہ پڑھیں. فینی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اس لیے کہ میں نے سنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے کہ ما من رجل مسلم یموت، نہیں کوئی بھی مسلمان آدمی یموت جو مر جائے، یعنی وہ جو موت کی آغوش میں چلا جائے، فیقوم علی جنازۃ 40 رجلا، تو کھڑے ہوں یا ادا کریں اس کے جنازے میں شریک ہو کر 40 رجلا 40 آدمی، لا یشرکون باللہ شیئا، جو نہ شرک کرتے ہوں اللہ کے ساتھ کچھ بھی، یا کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراتے ہوں، الا شفعہم اللہ فیہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ وہ ان کی سفارش کو اس کے حق میں قبول کرتا ہے. 40 لوگ جو کہ اہل توحید ہیں، 40 ماشاء اللہ. تو یہ اہل توحید لوگ جو ہیں ان کی اتنی اہمیت ہے، جب ان کے جنازے میں شریک ہوں اور اس کے حق میں دعا کریں تو میت کو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول کرتے ہوئے اس کو ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا اور اس کو نجات دے دیتا ہے. رواہ مسلم سے امام مسلم نے روایت کیا ہے اس حدیث کو. حدیث میں عقیدہ توحید کی اہمیت اور موحدین کے فضیلت و برکت کی دلیل یہ اس میں واضح ہوئی ہے. آتے ہیں آگے، حدیث ہے 1661 ہو گئی جی. 1661 عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتی ہیں، قال، آپ نے فرمایا، ما من میت تصلی علیہ امت من المسلمین، کوئی بھی ایسی میت مسلمان میت نہیں کہ تصلی علیہ امت، ان کے اس پر نماز پڑھتی ہو، نماز جنازہ، ایک امت مسلمانوں میں سے، من المسلمین، یبلغون میتن، جن کی تعداد پہنچ جائے 100 آدمیوں پر، کلہم یشفعون لہو، جو سب کے سب اس کے لیے سفارش کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں بخشش کی، الا شفعوا فی، مگر یہ کہ اس کے بارے میں ان کی سفارش کو قبول کیا جاتا ہے، ان کی سفارش قبول کی جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، یہ حدیث 1661 حدیث طلبہ ہم نے پڑھی ہے. تو کم از کم تعداد اگر 2 آدمی بھی ہوں اہل ایمان میں سے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے، یا جتنے بھی زیادہ ہوں گے، جس قدر زیادہ بڑھتی جائے گی تعداد دعا کرنے والوں کی میت کے حق میں جو اہل توحید ہوں، تو اسی قدر دعا کی قبولیت اور میت کے حق میں سعادت اور قدر و منزلت بڑھتی جائے گی. اہل ایمان کا صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، جو پیچھے نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں. اور اسی طرح نیک آدمی کی سفارش یا دعا اور اس کی قبولیت کی دلیل بھی اس حدیث میں ملتی ہے کہ اگر نماز جنازہ میں میت کے حق میں دعا کرتے ہیں لوگ تو قبول کی جاتی ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی زندہ ہے تو اس بارے میں بھی اگر نیک لوگ جو ہیں دعا کرتے ہیں اس کی بیماری کے لیے یا اس کی سعادت مندی کے لیے، تو یہ بھی مشروع ہے اور یہ بھی قبول کی جاتی ہے. آگے ہمارے پاس حدیث 1662 انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، قال، وہ کہتے ہیں کہ مروا بجنازۃ فاثنوا علیہ خیرا، کہ مروا گزرے صحابہ یعنی رضوان اللہ اجمعین لوگ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، مروا بجنازۃ، ایک جنازہ کے پاس سے گزرے، فاثنوا علیہ خیرا، تو اس کو دیکھ کر انہوں نے اس کی تعریف کی، یعنی اچھی بھلائی برکت کی، اچھائی بیان کی، فاثنوا علیہ خیرا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجبت، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واجب ہو گئی. ثم مروا باخرى،
پھر وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین گزرے ایک دوسری میت کے پاس سے، فاثنا علیہ شرا، تو انہوں نے اس میت پر بری بات کی، برائی بیان کی اس کی، جنازے والے کی، ولیعوذ باللہ۔ فقال وجبت، تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا واجب ہو گئی۔ فقال عمر، تو عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے ما وجبت، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا واجب ہو گئی؟ آپ نے 2 بار فرمایا ہے۔ فقال، تو آپ نے فرمایا ھذا اثنیتم علیہ خیرا، کہ یہ جو مرد تھا، وہ میت، وہ آدمی جس کا جنازہ جا رہا تھا، تم نے اثنیتم علیہ خیرا، تم نے اس پر اچھی بات کہی، اس بارے میں، اس کے بارے میں اچھی بات کی، تو آپ کی اچھائی کی بات کرنے کی وجہ سے واجبت لہ الجنہ، تو اس کے حق میں جنت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ وھذا ثنیتم علیہ شرا، اور یہ وہ شخص ہے کہ جس پر تم نے، جس کے بارے میں بری بات کہی، فوجبت لہ النار، تو اس کے حق میں جہنم جو ہے وہ واجب ہو گئی، ولیعوذ باللہ۔ انتم شہداء اللہ فی الارض، تم تو لوگ ایسے ہو جو اللہ کے گواہ ہو اس زمین میں، تمہاری اتنی اہمیت ہے اہل ایمان کی۔ متفق علیہ، وفی روایت، اور ایک روایت میں الفاظ ہیں المومنون شہداء اللہ فی الارض، کہ اہل ایمان جو ہیں، یعنی مراد سچے سچے توحید پرست موحدین اہل ایمان، وہ اللہ کی زمین میں اللہ کے گواہ ہیں۔ گویا کہ جو بھی وہ بات کہیں گے وہ لوگوں کے حق میں اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے حق میں اچھی بات اپنی مخلوق کی زبان پہ لے آتے ہیں، توفیق دے دیتے ہیں جو اچھے اعمال کا خوگر ہو، اور جو برا ہے اس کے بارے میں لوگ برائی کریں گے، اور اللہ ان کی زبانوں پہ اس برے آدمی کے حق میں برائی لے آئیں گے، اور اس کے نتیجے میں پھر اس کو سزا دیں گے۔ کیونکہ یہ بھی بات واضح ہوئی کہ جہاں تک ہو سکے جو مرنے والا، اس کے لیے اچھی بات ہی کہنی چاہیے، جو صاحب ایمان ہو، بری بات نہیں کہنی چاہیے، کیونکہ ہم سب نے اس مقام پہ پہنچنا ہے، اور لوگ کل ہمارے لیے بھی باتیں کریں گے، تو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو اللہ جل شانہ کی ذات پر اچھا گمان رکھتے ہوئے اچھی بات کرنی چاہیے۔ حدیث میں مذکور الفاظ حدیث میں مذکور الفاظ انتم شہداء اللہ فی الارض کا ترجمہ انڈر لائن کیجئے کہ تم لوگ زمین پر اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو، زمین پر اہل ایمان کی برکات اور ان کی سفارشوں کی قبولیت کی دلیل۔ یہ پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ ایک زندہ کے حق میں بھی اگر اہل ایمان بات کرتے ہیں اچھی، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ سعادت سے امکنار کرتا ہے۔ اس لیے آرے کے بارے میں جو پازیٹیو تھاٹس ہیں وہ بھی وہی کمنٹس وغیرہ دینے چاہیے، نیگیٹو نہیں۔ اگر کوئی ہو بھی تو اس کو چھپانا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ گناہ سے، غلطیوں سے محفوظ و معمون نہیں، معصوم نہیں، تو اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھے اور اچھی بات کہے، بجائے اس کے کہ اس کی برائیاں اور غلطیاں جو ہے اس کی ٹو میں لگا رہے یا لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرے۔ چلو جی آگے ہمارے پاس حدیث 1663 نیکسٹ ون، عمر رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایما مسلم شاہد لہ اربعۃ بخیر، کہ جون سا مسلمان بھی شخص، عورت ہو یا مرد، شاہد لہو، ایما مسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جون سا بھی مسلمان شخص، خواہ مرد ہو یا عورت، شاہد لہو اربعۃ بخیر، کہ اگر گواہی دے دیں اس کے حق میں 4 لوگ اس کی بھلائی، اس کی نیکی، اس کی خوبی، اس کی بہتری کے لیے، اس کی خیر کے بارے میں، ادخلہ اللہ الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا، ان 4 مسلمان لوگوں کی گواہی کی بنیاد پر۔ سبحان اللہ۔ قلنا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو راوی ہیں وہ اور ان کے ساتھ دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، وہ کہتے ہیں ہم نے کہا
وثلاثتن، اور اگر 3 گواہی دے دیں، 3 مسلمان کسی کے حق میں، تو آپ نے فرمایا وثلاثتن، اور 3 بھی، 3 گواہی دے دیں گے پھر بھی اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے گی۔ قلنا، ہم نے کہا وثنان، اور اگر 2 گواہی دے دیں کسی کے حق میں کہ وہ شخص بہتر ہے، اچھا ہے، خیر و برکت والا ہے، تو قال، آپ نے فرمایا وثنان، اور 2 کی بھی 2 آدمی جو ہیں ان کی بھی گواہی قبول ہوگی۔ ثم لم نسألہ عن الواحد، پھر راوی عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ سے نہیں پوچھا ایک کے بارے میں، ایک کا نام نہیں لیا، نام نے ذکر کیا، بس 2 تک ہی ہم ٹھہر گئے۔ رواہ البخاری، اس امام بخاری نے روایت کی ہے، حدیث بالکل صحیح ہے۔ تو اس میں اس نے ظن رکھنے کے ثمرات اس حدیث میں ذکر ہوئے ہیں۔ تو جیسا کہا جاتا ہے نا، اف الماشیۃ کما تدین تدان، کہ جو چاہے تو کرے، جیسے تو کرے گا، جیسے بوئے گا ویسے کاٹے گا۔ تو شہادت دینے والا امین، سچا، متقی اور صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پہ بات پہلے بھی ذکر ہو چکی ہے۔ شہادت دینے والا امین، سچا، متقی اور صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے، یہ بات پہلے ذکر ہو چکی ہے۔ آگے ہمارے پاس عزیز طلبہ حدیث ہے 1664، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قالت، وہ کہتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا الاموات، کہ مردوں کو مت گالی دو، جو کہ فوت ہو چکے لوگ ہیں نا، ان کو مت گالی دو۔ فإنہم قد افضوا الی ما قدموا، تو بے شک قد افضوا، وہ پہنچ گئے، الی ما قدموا، اس چیز کی طرف جو انہوں نے آگے بھیجی اعمال میں سے، یعنی وہ اپنے اعمال کا انجام پا چکے، یہ معنی اس کا، اپنی سزا، اپنے اعمال کا وہ جو بدلہ ہے وہ لے چکے، اس لیے تم ان کو برا مت کہو۔ تو بھائی جیسا میں نے کہا ہے کہ پہلے کہ کوئی بھی مسلمان کے بارے میں اچھی بات کرے جو فوت ہو جائے، کیونکہ ہم سب نے اس جگہ جانا ہے۔ تو آج ہم اپنے ان جو جانے والے اللہ کے پاس، ان کے بارے میں اچھی بات کریں گے تو وہ بھی ہمارے بارے میں اچھی بات کہیں گے، اور ان اچھی باتوں کے بارے میں جیسا کہ حدیث میں آیا کہ انتم شہداء اللہ فی الارض، کہ تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اچھی بات کے بل بوتے پر اس پر خیر و برکت کرے گا۔ تو حدیث میں مذکور الفاظ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَىٰ مَا قَدَّمُوا، ان کو انڈر لائن کیجئے، کیونکہ وہ تو اپنی سزا پا چکے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے حدیث میں ہے، حدیث ہے نیکسٹ، یہ آگے حدیث جو ہمارے پاس ہے 1665، اور یہ حدیث جو ہے یہ ہمارے آج کے سبق کی آخری حدیث ہے، بفضل اللہ و بعونہ جل وعلا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یجمع بین الرجلین، کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یجمع، اکٹھا کیا کر دیتے تھے، بین الرجلین، 2 آدمیوں کو، من قتل احد، احد، غزوہ احد کے جو شہداء تھے ان میں سے 2 آدمیوں کو پیغمبر پاک نے اکٹھا کیا، یعنی جمع کیا، ایک ساتھ لٹایا، کیونکہ کفن کم تھے اور جگہ بھی، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2 آدمی کر کے آپ نے ایک ہی قبر بنا کر ان کو ان میں لٹایا، جمع کیا، اکٹھا کیا، دفن کیا، فی ثوب واحد، ایک ہی کپڑے میں، کان یجمع بین الرجلین من قتل احد فی ثوب واحد، ثم یقول، پھر آپ فرماتے، جب دونوں کو اکٹھا کرتے نا کہ ایک قبر میں، تو فرماتے، پھر پوچھتے، فرماتے ایہم اکثر وقتا للقرآن، کہ کون ہے جو کہ زیادہ ہے قرآن کی تعلیم کے بارے حوالے سے، ہیں جی، یعنی قرآن کی جو تعلیم ہے وہ کس کو زیادہ تھی ان دونوں میں سے، ایہم اکثر اخذا للقرآن، فاذا اشیر لہ الی احدہما، تو پھر جب آپ کے کہنے پر جب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف سے اشارہ کیا جاتا
الی احد ما، ان دونوں میں سے کسی ایک کی جانب کہ اللہ کے رسول یہ زیادہ تھا قرآن کے علوم میں دوسرے کی نسبت، تو قدمہ فی اللحد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لحد میں اتارتے وقت اس کو پہلے مقدم رکھتے. ٹھیک ہو گیا جی. وقالا، اور آپ یہ فرماتے انا شہید علی ہؤلاء یوم القیامہ، کہ میں ان لوگوں پر قیامت کے دن گواہ ہوں گا. وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ، ہاں جی، اور پھر آپ نے حکم دیا وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ، ان کو دفن کرنے کا، بِدِمَائِهِمْ، ان کے خونوں سمیت جو کہ زخموں کے خون تھے. وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ، اور آپ نے ان پر نماز جنازہ نہیں پڑھی. وَلَمْ يُغْسَلُوا، اور نہ ہی وہ غسل دیے گئے. رواہ البخاری سے امام بخاری نے روایت کیا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو اس حدیث سے بھی کئی ایک جو ہے احکامات وہ واضح ہوتے ہیں یا فوائد. ایک تو حدیث میں مذکور الفاظ ایہم اکثر وقتا للقرآن کا ترجمہ انڈر لائن کیجئے با محاورہ، کہ ان میں سے قرآن کا کس کو سب سے زیادہ علم تھا. یہ با محاورہ ترجمہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اور دوسرا، بے وقت ضرورت ایک سے زیادہ اکٹھی میتوں کو ایک ہی کپڑے میں کفن دینے اور پھر دفن کرنے کا جواز. یہ حالات پر اگر زمین خاصی ہو اور وقت بھی ہو اور کفن بھی ہو تو پھر الگ الگ دینا ہی بہتر ہے کہ الگ الگ دفن کیا جائے. لیکن اگر ایسی صورت نہ ہو، جنگ کا معاملہ ہو اور بہت سارے شہداء ہوں، تو پھر ان کو حالات کے مطابق جلدی دفن کرنا چاہیے، اور ان کو ایک ہی کفن میں اگر دو حالات کے مطابق ان کو دفن کیا جانا چاہیے. جائز ہے 2 کو اکٹھا کرنا، 3 کو اکٹھا کرنا، اور اسی طرح ایک ہی کفن میں ایک کو یا دو کو یا 2 سے زیادہ کو اگر ممکن ہو تو. شہادت کی فضیلت اور مرتبہ اس کا بیان ہوا ہے اس حدیث میں. اسی طرح حافظ قرآن، قاری قرآن اور عالم قرآن، ساتھ ہی ساتھ عامل قرآن، قرآن پر عمل کرنے والے کا مقام و مرتبہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں، اس کا بھی ذکر ہوا ہے. اور یہ بھی بات آپ کو علم ہے کہ قرآن کے قاری ہونے کی بنا پر حافظ وہ دوسروں کا امام بھی بن جاتا ہے. تو بہرحال ایہم اکثر وقتا للقرآن، اس کو کیجیے انڈر لائن اس کا ترجمہ. اللہ اکبر. آگے عزیز طلباء ایک حدیث ہم پڑھ لیتے ہیں، اگرچہ یہ حدیث ہماری اضافی ہے لیکن چونکہ یہاں فصل ختم ہو رہی ہے تو اس لیے اس کا بھی ہم تذکرہ کیے دیتے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ کل جو ہے وہ الفصل الثانی، دوسری فصل میں ہم اس کا کریں گے آغاز. آئندہ کل جو ہمارا لیسن ہوگا اس میں ہم دوسری فصل سے آغاز کر لیں گے.